بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کو مجتبیٰ اے ٹو زی انفارمیشن چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے۔ آج ہم جنرل نالج کے ریلیٹڈ جو ہے یہ ڈیمز، ہیڈ ورکس اور بیراج کا بنیادی فرق دیکھیں گے۔ ڈیم کا بنیادی مقصد پانی کو ذخیرہ کرنا۔ یہ ایک بہت بڑی اور مضبوط دیوار ہوتی ہے جو کسی دریا کے بہاؤ کو روک کر ایک بڑا ذخیرہ بناتی ہے۔ اس میں جمع ہونے والا پانی نہ صرف خشک موسم میں زراعت کے لیے استعمال ہوتا ہے بلکہ اس سے بجلی بھی پیدا کی جاتی ہے اور شہروں کو پینے کا پانی بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ تو یہ ڈیم کی پکچر میں نے آپ کے سامنے دکھا دی ہے۔ پاکستان میں ٹوٹل کتنے ڈیمز ہیں؟ پاکستان میں 150 سے زیادہ چھوٹے اور بڑے ڈیمز ہیں جو ملک کی آبپاشی، بجلی کی پیداوار اور پانی کے ذخیرے کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک ہم ذکر کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلے تربیلا ڈیم ہے۔ دریائے سندھ پر واقع ہے۔ یہ ضلع ہری پور اور خیبر پختونخوا میں۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا اور دنیا کا سب سے بڑا زمین پہ بنا ہوا ڈیم ہے۔ اس ڈیم کا بنیادی مقصد بجلی کی پیداوار 4888 میگا واٹ پیداوار ہے اس کی، اور فصلوں کی آبپاشی کے لیے پانی ذخیرہ کرتا ہے۔ یہ تعمیر 1968 میں شروع ہوئی اور 1976 میں مکمل ہوئی۔ تو ابھی ہم جو دوسرا ہمارا ڈیم ہے منگلا، اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ دریائے جہلم پر واقع ہے، میر پور آزاد جموں کشمیر میں۔ یہ پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا ڈیم اور دنیا کے بڑے ڈیموں میں سے ایک ہے۔ اس ڈیم سے بجلی کی پیداوار کی جاتی ہے 1310 میگا واٹ۔ فصلوں کے لیے پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ سندھ طاس معاہدے کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کی تعمیر 1961 میں شروع ہوئی اور 1967 میں مکمل ہوئی۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ منگلا ڈیم کے اندر جو ہے یہ نیلم جہلم کا پانی آتا ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ ہم وارسک ڈیم کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ دریائے کابل پر واقع ہے اور پشاور خیبر پختونخوا میں ہے۔ اس ڈیم سے بجلی پیدا کی جاتی ہے 243 میگا واٹ، اور پشاور کے علاقوں کے لیے آبپاشی کا پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر کی جو تاریخ ہے وہ 1960 میں یہ مکمل ہوا ہے۔ خانپور ڈیم، تو نمبر 4 پہ خانپور ڈیم ہے۔ یہ ہرو دریا پر واقع ہے، ضلع ہری پور خیبر پختونخوا میں۔ اس کا جو مین مقاصد ہیں، یہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہروں کو پانی کا جو فراہمی کرتا ہے، اور اس کے علاوہ فصلوں کی آبپاشی اور سیاحت کا ایک اہم مقام ہے۔ اس کی تعمیر 1984 میں مکمل ہوئی۔ اس کے علاوہ ہمارا میرانی ڈیم ہے۔ یہ دریائے دشت پر واقع ہے، ضلع کیچ بلوچستان میں۔ یہ ڈیم سیلاب پر قابو پانے اور زرعی زمینوں کو پانی فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر جو ہے وہ 2006 کے اندر مکمل ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بلوچستان کے اندر ایک سب سے بڑا ڈیم ہے۔ اس کے بعد جو دیامر بادشاہ ڈیم دریائے سندھ پر زیر تعمیر ہے۔ یہ تکمیل کے بعد دنیا کا سب سے اونچا رولر کمپیکٹ کنکریٹ والا ڈیم ہوگا۔ اس کے علاوہ داسو ڈیم جو ہے دریائے سندھ کے اوپر بنایا جا رہا ہے، یہ بھی زیر تعمیر ہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں سیکنڈ جو ہے بیراج کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بیراج کا بنیادی مقصد پانی کے بہاؤ کو موڑنا اور کنٹرول کرنا ہے۔ یہ ایک ایسی رکاوٹ ہوتی ہے جس میں بہت سے دروازے لگے ہوتے ہیں۔ ان دروازوں کو کھول کر یا بند کر کے پانی کو نہروں کی طرف موڑا جاتا ہے تاکہ ارد گرد کے کھیتوں کو پانی دیا جا سکے۔ بیراج کے ذریعے پانی کو ایک خاص سطح پر برقرار رکھا جاتا ہے تاکہ نہروں کو مستقل پانی ملتا رہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ بیراج کے اوپر بجلی بھی پیدا ہو رہی ہے۔ تو ابھی ہم سکھر بیراج کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ 1923 سے 1932 میں دریائے سندھ کے اوپر بنایا گیا ہے۔ اس کی تعمیر بنیادی طور پر برطانوی راج میں ہوئی۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے آبپاشی کے نظاموں میں سے ایک ہے۔ اس سے 7 بڑی نہریں نکلتی ہیں جو کہ سندھ کے 75 لاکھ ایکڑ کو سیراب کرتی ہیں۔ جناح بیراج، یہ بھی دریائے سندھ کے اوپر 1946 کے اندر مکمل ہوا ہے۔ اس بیراج کا نام بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے نام پر رکھا گیا۔ یہ تھل نہر کو پانی فراہم کرتا ہے جو وسیع صحرائی اور بنجر علاقوں کو زرخیز بنانے میں مدد دیتا ہے۔ چشمہ بیراج، یہ دریائے سندھ کے اوپر میاں والی کے مقام پر 1971 میں تعمیر کیا گیا۔ یہ بیراج تربیلا ڈیم سے آنے والے پانی کو کنٹرول کرتا ہے اور چشمہ لنک کنال کے ذریعے پانی کو دریائے جہلم میں منتقل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بجلی کی پیداوار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تونسا بیراج، دریائے سندھ کے اوپر تونسا بیراج بنایا گیا ہے جو کہ 1958 کے اندر مکمل ہوا۔ اس کا مقصد جنوبی علاقوں کو پانی فراہم کرنا۔ تونسا پنجنت لنک کنال کے ذریعے اسے پنجنت بیراج سے بھی جوڑا گیا ہے۔ تو یہ دریائے سندھ کے اوپر بنا ہوا۔ اس کے بعد گدو بیراج، یہ بھی دریائے سندھ کے اوپر بیراج ہے۔
1962 کے اندر یہ تعمیر ہوا۔ سندھ طاس معاہدہ کے تحت تعمیر کیے جانے والے پہلے بڑے منصوبوں میں سے ایک ہے۔ یہ براج سندھ اور بلوچستان کے لاکھوں ایکڑ رقبے کو سیراب کرتا ہے۔ تو کوٹری براج یہ بھی دریائے سندھ کے اوپر حیدرآباد کے مقام پر ہے۔ تعمیر 1955 میں ہوئی۔ یہ براج کراچی اور ٹھٹہ کے علاقوں کو پانی فراہم کرتا ہے اور دریائے سندھ کے ڈیلٹا میں ماحولیاتی بہاؤ کو برقرار رکھنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ تو یہ سب سے آخری براج ہے جو دریائے سندھ کے اوپر حیدرآباد کے مقام پر ہے۔ رسول پور براج جو کہ دریائے جہلم کے اوپر ہے، یہ تعمیر 1968 میں ہوئی۔ یہ براج اپر جہلم کینال اور رسول اور قادر آباد کی جو لنک کینال ہے اس کو پانی فراہم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں ہیڈ ورکس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ہیڈ ورکس ایک جامع اصطلاح ہے جو دریا پر بنائے گئے ڈیم، براج، نہروں کے منہ اور دیگر کنٹرول سسٹم کے پورے ڈھانچے کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد دریا کے پانی کو مؤثر طریقوں سے نہروں میں منتقل کرنا اور ان کی تقسیم کو منظم کرنا۔ عام طور پر جہاں سے کوئی بڑی نہر نکلتی ہے اس مقام کو ہیڈ ورکس کہا جاتا ہے۔ سادہ الفاظ میں یہ وہ مقام ہے جہاں پانی کو مختلف سمت میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہیڈ ورکس کے اوپر جو ہے بجلی کی جو پیداوار نہیں ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دریائے ستلج کے ہیڈ ورکس کو ڈسکس کرتے ہیں، جن میں ہیڈ سلیمان کی اکاڑا کے مقام پر ہے۔ یہ 1926 میں بنایا گیا۔ یہ اس وقت کے برطانوی راج کا ایک اہم منصوبہ تھا جس کا مقصد نہر دیپال پور کو پانی فراہم کرنا۔ یہ ہیڈ ورکس دریائے ستلج سے نکلنے والی بڑی نہروں میں سے ایک ہے جو ارد گرد کے علاقوں کو سیراب کرتی ہیں۔ اس سے 3 سے 4 جو مختلف نہریں نکل رہی ہیں جو کہ دیپال پور، پاک پتن اور بہاول نگر کے علاقوں کو سیراب کرتی ہیں۔ تو اس کا سیکنڈ جو ہیڈ ہے وہ ہیڈ گنڈا سنگھ ہے جس کو ہیڈ حسینی والا کہتے ہیں۔ یہ فیروز پور بہارت۔ یہ ہیڈ ورکس بھی برطانوی دور میں 1927 میں تعمیر کیا گیا۔ یہ اس وقت کے آبپاشی نظام کا ایک کلیدی حصہ تھا۔ 1960 میں سندھ طاس معاہدے کے بعد اس براج کا پانی بھارت کے کنٹرول میں آ گیا اور اس سے پاکستان کو پانی کی فراہمی کم ہوگی۔ یہ سرحد کے بہت قریب واقع ہے۔ یہ ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہیڈ ورکس ہے۔ ہیڈ اسلام جو دریائے ستلج کے اوپر ہے، جو اس کا تیسرا بڑا ہیڈ ہے، یہ 1927 میں تعمیر ہوا۔ یہ بھی دریائے ستلج پر واقع ہے۔ اس کا اہم مقصد نہر بہاول پور اور نہر قائد اعظم کو پانی فراہم کرنا، جو بہاول پور اور اس کے گرد و نواح کے وسیع زرعی علاقوں کو سیراب کرتی ہے۔ یہ ہیڈ ورکس پاکستان میں دریائے ستلج پر آخری بڑا ہیڈ ورکس ہے۔ ہیڈ بلو کی دریائے راوی کے اوپر جو ہیڈ ورکس ہیں ان میں سے بلو کی اہمیت کا حامل ہے، جو 1915 کے آس پاس یہ تعمیر ہوا۔ یہ دریائے راوی سے نہریں نکال کر وسطی پنجاب کے زرعی علاقوں کو سیراب کرتی ہیں۔ یہ پاکستان کے قدیم ترین اور بڑے ہیڈ ورکس میں سے ایک ہے۔ اس نے پنجاب کے زرعی انقلاب میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ اس سے نکلنے والی نہریں لاکھوں ایکڑ اراضی کو سیراب کرتی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں سے ایک لنک کنال بھی نکلتی ہے جو دریائے ستلج میں جا کے ہیڈ سلیمان کی میں گرتی ہے۔ اس کے بعد ہیڈ سدنائی، یہ بھی برطانوی دور میں تعمیر ہوا ہے۔ اس کا مقصد بھی آبپاشی کے لیے پانی فراہم کرنا ہے۔ یہ دریائے راوی پر واقع ہے اور بلو کی ہیڈ ورکس کے بعد پاکستان میں راوی پر دوسرا بڑا ہیڈ ورکس ہے۔ ہیڈ مرالا یہ دریائے چناب کے اوپر ہیڈ ہے جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ ضلع سیالکوٹ میں واقع ہے۔ یہ ایک تاریخی اہم ہیڈ ورکس ہے۔ 1912 میں اصل ہیڈ ورکس کی تعمیر برطانوی دور میں 1906 میں شروع ہوئی اور 1912 میں مکمل ہوئی۔ یہ اس وقت کے بڑے آبپاشی منصوبے ٹرپل کینالز پروجیکٹ کا حصہ تھا۔ اس کا مقصد اپر چناب کینال کو پانی فراہم کرنا تھا۔ گجرانوالہ، شیخوپورہ، لاہور کے زرخیز علاقوں کو سیراب کرتی ہیں۔ 1968 انڈس سندھ طاس معاہدہ کے بعد ایک نیا مرحلہ ہیڈ ورکس کے اوپر بنایا گیا، ہیڈ قادر آباد۔ یہ اس کے اوپر دوسرا بڑا ہیڈ ہے۔ ہیڈ قادر آباد ضلع منڈی بہاؤدین میں واقع ہے۔ یہ پاکستان کے بڑے آبی منصوبوں میں سے ایک ہے۔ 1960 کی دہائی اسے انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت 1960 کی دہائی میں تعمیر کیا گیا۔ اس کا بنیادی مقصد دریائے چناب کے پانی کو دریائے راوی اور ستلج میں منتقل کرنا۔ قادر آباد میں بلو کی لنک کنال اسی ہیڈ ورکس سے نکلتی ہے۔ ہیڈ خان کی یہ ہیڈ ورکس ضلع وزیر آباد میں پہلے گجرانوالہ میں واقع تھا۔ یہ پاکستان کا ایک قدیم ترین آبی منصوبہ ہے۔ 1892 میں اس کی تعمیر 1899 میں شروع ہوئی اور 1892 میں مکمل ہوئی۔ اس کا مقصد لوئر چناب کینال کو پانی فراہم کرنا تھا جو برطانوی دور میں فیصل آباد، جنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ کے وسیع بنجر علاقوں کو زرخیز زمینوں میں تبدیل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ تریمو بیراج یہ دریائے چناب کا بیراج ہے۔ یہ بیراج ضلع جنگ میں دریائے جہلم اور دریائے چناب کے سنگم کے قریب واقع ہے۔
1939 اور 40 میں یہ برطانوی دور میں شروع ہوا اور 1940 میں مکمل ہوا۔ اس کا بنیادی مقصد دریائے جہلم چناب کے پانی کو کنٹرول کرنا اور سیلاب سے جھنگ اور ارد گرد کے علاقوں کو بچانا تھا۔ اس کے علاوہ یہ رنگپور کینال، شجاع آباد کینال کو بھی پانی فراہم کرتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیلز جو ڈیمز، ہیڈ ورکس اور بیراج کے متعلق انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگر میری یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔